موت قریب آنے کی 7 نشانیاں۔ موت ایسے ہی نہیں آتی بلکہ چند دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان کو اپنی زندگی کے آخری دنوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ سب سے پہلے کیا بدلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی، لیکن بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسی خاموش تبدیلیاں ضرور پیدا ہونے لگتی ہیں جو اسے اپنے انجام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ ان تبدیلیوں کو معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہو سکتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کیجیے، اگر آج آپ کو معلوم ہو جائے کہ زندگی کی مہلت بہت کم رہ گئی ہے، تو کیا آپ ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے آج گزار رہے ہیں، یا پھر سب کچھ بدل جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ قبر تک پہنچنے والا ہر شخص کبھی نہ کبھی یہی سمجھتا تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسی حقیقت بیان کریں گے جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، ایسی کیفیت جنہیں سمجھ لینا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی کیفیت آپ کی اپنی زندگی سے بھی کوئی تعلق رکھتی ہو، اور اگر ایسا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو وقت ختم ہونے سے پہلے سنبھلنے کا ایک اور موقع عطا فرما رہے ہوں۔ موت قریب آنے کی پہلی نشانی۔ کبھی کبھی انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا آخری باب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ قبر کی مٹی اسے پکار رہی ہوتی ہے، مگر دنیا کی آوازیں اس پکار کو دبا دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ اپنے بعض بندوں کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو عام دنوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کی زبان پر بے اختیار استغفار، دعا اور اپنے رب کا ذکر بڑھنے لگے، جب دل ہر لمحہ اللہ یا اللہ کہنے میں سکون محسوس کرنے لگے، جب گناہوں پر ندامت اور معافی مانگنے کی تڑپ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے، تو یہ ایک نہایت اہم روحانی کیفیت ہے۔ یہ کسی قطعی علامتی موت نہیں، لیکن ایسے لمحات انسان کو اپنے انجام کی تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گویا بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب دنیا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے سب سے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ سورہ التحریم۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بندے کا اصل سرمایہ توبہ اور رجوع الہی اللہ ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو اس کے دل میں توبہ و استغفار کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کسی شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے بے آب و گیا صحرا میں اپنی گمشدہ سواری اچانک مل جائے۔ یہ روایت اس بات کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی شخص کی گفتگو، اس کی انتہائی تنہائی، اس کی دعاؤں اور اس کے معمولات میں اچانک اللہ کا ذکر بڑھ گیا ہے، تو اسے معمولی بات نہ سمجھیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو اپنے رب کے مزید قریب لے جا سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ استغفار، دعا، نماز اور نیک اعمال کو مزید مضبوطی سے اختیار کرے، کیونکہ کامیابی اس بات میں نہیں کہ انسان کو موت کا وقت معلوم ہو، بلکہ اس بات میں ہے کہ جب بھی موت آئے وہ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو۔ موت قریب آنے کی دوسری نشانی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا ایک موڑ آتا ہے جہاں وہی چیزیں جن کے بغیر کبھی ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا تھا، اچانک بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دل کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ دنیا تو وہی رہتی ہے، لیکن انسان کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب گناہوں کی چمک ماند پڑنے لگے، نافرمانی میں پہلے جیسا لطف باقی نہ رہے، اور
دل ہر برے عمل کے بعد بے چین ہونے لگے، جب نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ اور نیکی ہی حقیقی سکون دینے لگیں تو یہ ایک بہت بڑی روحانی تبدیلی ہے۔ یہ کسی شخص کی موت کا یقینی اعلان نہیں، لیکن اس بات کی امید ضرور دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دے رہا ہے اور اس کے دل کو پاکیزگی کی طرف موڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری راہ اختیار کی اور ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے گناہوں کی محبت نکالنا شروع کر دیتا ہے اور نیکی اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم پسند نہ کرو۔ یہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ سوچیے، اگر ایک انسان پہلے مسلسل گناہ کرتے ہوئے ہنستا تھا، لیکن اب اسی گناہ پر آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز بوجھ لگتی تھی، لیکن اب سجدہ سکون دیتا ہے۔ پہلے دنیا کی محفلوں کو بھاتے تھے، لیکن اب اللہ کا ذکر دل کو راحت دیتا ہے، تو دل زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کریں تو اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کیفیت کو مضبوط کریں، کیونکہ حسن خاتمہ انہی دلوں کو نصیب